تو تم اپنے رب کو چودھویں کے چاند کی طرح دیکھو گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب ہنسلی حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی روح تمہاری حلق تک پہنچ جائے گی. پوچھا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو تمہیں موت سے بچا لے. یعنی یہ ہوگا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو جھاڑ پھونک کروا لو، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دم درود ہے تو کر لو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت ہے. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کچھ پڑھ دیں، کچھ کر لیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ جدائی کا وقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت پنڈلی سے پنڈلی چپک جائے گی، یعنی کہ سکرات کا وقت ہے. انسان کے پاس کوئی ڈاکٹر، طبیب، دم درود کچھ بھی لے آؤ تم، اب تو سکرات آ گئی، اس کو پتہ چل گیا، پنڈلی سے پنڈلی جڑ گئی اور اس کے حلق میں اس کی روح آ گئی، اب تو ختم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وقت یاد دلا رہا ہے. یہ وقت تمہارے پاس بھی آئے گا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اگر آج تم نے اللہ کے احکامات کو مان لیا تو تمہاری کامیابی ہے، جنت کا لباس آئے گا اور نفس مطمئنہ بن جاؤ، قلب سلیم بن جاؤ، ورنہ وہ لوامہ اور تم امارہ ہی بن رہو گے تم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہی کو جھٹلاتے ہیں، عطار سے منہ پھیرتے ہیں، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ اکڑ کے چل کے جاتے ہیں. ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے. 3 دفعہ اللہ نے کہا ہلاکت ہے تمہارے لیے. اپنے گھر میں غرور، تکبر، اکڑ کے ساتھ رہتے ہو، بہت پیسہ ہے، اے سی لگے ہیں ہمارے تو، اور ہمارے جو ہے وہ گاڑیاں ہیں اور بڑی مالداری ہے، ہمارا تو ایک روب ہے، دبدبہ ہے، ہم معاشرے میں ایک سے ہے ہماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اہل خانہ میں اکڑ اکڑ کے جاتے ہو. دیکھیے جب مال دولت آتا ہے انسان میں اکڑ غرور بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے یہاں پہ ان آیات میں 3 دفعہ افسوس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے افسوس کیا، مال دولت گھر عیش و عشرت اسی میں لگے ہوئے تم، یہ سب تو یہی رہ جائے گا تمہارا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سے 40 میں کہ کیا تم نے سوچ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار ایسے ہی پیدا کیا؟ ہم تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیں گے؟ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے. دنیا کی کسی ماں نے چھوڑا؟ کبھی نہیں چھوڑتی ماں. تو اللہ تمہیں پیدا کر کے کیسے چھوڑ دے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، تم خون کا ایک لوتھڑا تھے، پھر ہم نے تمہیں نر اور مادہ بنایا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں مردہ کر دے اور تمہیں زندہ کر دے. یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اللہ تمہیں زندہ کرنے اور مردہ کرنے پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ دحر. دحر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، دحر کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ ایک قابل ذکر چیز نہ تھا؟ آج سے 100 سال پہلے ہم لوگ کہاں تھے بتائیے؟ آج سے 100 سال بعد ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو بتاؤ پہلے کہاں تھے، بعد میں کہاں ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو تم. کوئی کسی کے مہمان آتا ہے تو کتنا ریزرو ہو کے بیٹھتا ہے، مجھے جانا ہے، میرا گھر تھوڑی ہے. تو ہم بھی ریزرو ہو جائیں، ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی مہمان ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ تم پر جو ہے ایک ایسا وقت آئے گا اور تمہیں میں نے نطفے سے پیدا کیا، بے شک ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی، اب چاہو تو شکر کرو یا ناشکرے بنو. ان ہدیناہ السبیل، ہم نے تو راستہ بتا دیا، اما شاکرا اما کفورا، شکر کرو یا ناشکری کرو، اللہ کو ناراض کرو یا اللہ کو راضی کرو. راستہ تو یہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر میں سورہ دحر پڑھتے تھے. تو آپ کو ساری صورتیں بتا دی جمعے کی: سورہ کہف، سورہ قاف، سورہ قمر، سورہ سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ سجدہ اور سورہ دحر. کون سی قمر؟ قمر ہے نہیں. اچھا اگر ہے تو ٹھیک ہے. اچھا کل بتائی تھی نا سورہ قمر، کل اور وہ بتائی، ٹھیک ہے ہاں چلے بس اگر بتائیے تو ٹھیک ہے، حدیث سے بتائیے ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمی کا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اللہ نے، شیطان نے مجھے بلا دیا، اللہ نے آپ کو یاد دلا دیا. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے اپنے قرآن میں جمعے کی ساری صورتوں کے اوپر ٹیگ لگا لیں آپ، اور اب آپ جمعرات سے شروع ہو جائیں، قرآن لے لیا اور آپ سنتیں پوری کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ سورہ دحر میں دیکھیے، اب جو آخری پارے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے یہ ڈرایا جا رہا ہے اس بات پہ کہ تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں راستہ بتا دیا، بلا شبہ ہم نے کفار کے لیے زنجیر، توق، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں، نہیں مانو گے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. آج اگر کوئی ایک رینجر کی پولیس کی گاڑی آئے اور گھر میں سے کسی کو اٹھا کے لے کے جائے، پورا محلہ دیکھ رہا ہو اور وہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھے، چاہے اس نے جرم نہیں بھی کیا ہو، تو سب کی نظر میں یہ ہوگا اس نے کچھ گناہ کیا. سب اس کو کیسے دیکھ، سب اس کو بری نگاہ سے دیکھیں. آپ کوئی پولیس کی گاڑی کہیں دیکھتے ہیں، اس میں 2-3 لوگ ہتکڑیاں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں اس نے کوئی گڑبڑ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ دنیا میں فوراً سمجھ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے جو ہے ہتکڑیاں، بیڑیاں، جہنم اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس برے اعمال کر کے تم اسے ہلاک کرتے ہو اور نیک عمل کر کے تم جہنم سے آزاد کرا لیتے ہو. یعنی روزانہ آپ جو ہے خریداری کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. آپ ایک چیز خریدتے ہیں، ایک بیچتے ہیں. آپ اپنا نفس بیچتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. اور خریدتے کیا ہیں بدلے میں؟ جنت. اب آپ کی مرضی ہے آپ کیسی خرید و فروخت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں آیت نمبر 5 سے 10 میں کہ جو نیک لوگ ہوں گے تو ان کی صفات کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں اپنی ضرورت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. یعنی اپنی ضرورت تھی لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے. دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 کا کھانا 4 کو کافی ہے، 4 کا کھانا 8 کو کافی ہے. اس کا مطلب آپ نے 2 لوگوں کے لیے بنایا تھا، لیکن اگر آپ کسی کو دیں گی تو وہ آپ کو پھر بھی کافی ہوگا. یہ حدیث ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بچوں کا ہے کم پڑ جائے گا، نہیں آپ نکالیے، آپ دیجیے، آپ دیکھیے کیسے اس میں اللہ برکت کر دے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں جنتیوں کی خصوصیت ہے اور انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا پلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم کوئی شکر نہیں چاہتے. یعنی کہ جب آپ کسی کو دیں تو بدلے میں یہ نہیں کہ یہ مجھے بھی دے گا، یہ میرا شکر گزار بنے، میں نے اس کو احسان کیا، اس پر احسان کیا. تو آپ دینے کے بعد یہ کہیں نہیں میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، تو کوئی مطالبہ نہ کیا جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے تھے. یعنی کہ لوگ اللہ سے ڈر کر نیکی کا کام کریں. صرف کھانے کی بات ہوئی ہے 30ویں پارے میں، آپ دیکھیے بار بار کھانے کی بات ہوئی، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، دوسروں کو دو. اصل میں اپنے نفس کی جو محبت ہے نا چیزوں کی، اس کو توڑنا مقصود ہے. ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے، مال سے، اپنے کھانے سے. تو ان کو توڑو، ان بتوں کو توڑو. اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں لگاؤ تاکہ صدقہ جاریہ ہو. اپنے مال کو اللہ کے لیے دو، سب کو دو. کس کس کو دو اس میں سب بتا دو. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ تم اگر کسی کو دو تو اس لیے کہ تم بڑے دن کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو. پھر اس کے بعد اسلام جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے احادیث کے مطابق کہ اگر کوئی تمہیں ہدیہ یا تحفہ دے تو اس کو بہتر لوٹا دو یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو. یہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، تحفہ دو اور لو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی کچھ دے تو اس سے بہتر لوٹا دو. ایک حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. یعنی اگر آپ کو کسی نے کچھ دیا تو آپ کا اس کا شکر گزار رہنا ہوگا کہ اس نے مجھ پہ ایک احسان کیا ہے. جو بندوں کا شکر گزار نہیں، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. آیت نمبر 11 سے 14 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی اور ان کے صبر کے بدلے میں ہم انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے. اونچی مسندوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. جنت میں سائے ہوں گے اور جھکے ہوں گے، درخت ہوں گے، پھل ہوں گے، چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے. یعنی اہل جنت کی خاطر مدارت بڑی زبردست ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ شراب ہوگی، اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یعنی کہ جنت میں چشمے ہوں گے، شراب، پانی، شہد، دودھ، ہر چیز کی نہریں ہوں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے لڑکے ہوں گے موتیوں کی طرح جو تمہارے غلام ہوں گے اور تمہاری جو ہے وہ خدمت کریں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں اور تم جہاں بھی جدھر بھی دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. جہاں بھی دیکھو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. دنیا میں نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن آخرت میں نعمتوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، سب کچھ ریڈی میڈ ملے گا آپ کو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تجھے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جنت میں حصہ عطا کیا گیا ہے. سب سے آخر میں، بلکہ یہ تو آدھی حدیث ہے. یہ حدیث یہ تھی کہ
جو سب سے آخر میں ہوگا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ تو آپ نے دے دیا، آپ مجھے اب جنت میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی سارے تو چلے گئے، میں تو آخر میں، مجھے کیا ملے گا؟ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ جنت میں تیرا حصہ ہے۔ اب آپ بتائیے آخری شخص کا اتنا ہے تو جو شروع میں گئے ہوں گے ان کا اللہ نے کیا کیا رکھا ہوگا۔ اس کے بعد 21 سے 22 میں جنت کا لباس اللہ نے بتا دیا، ریشم کا ہوگا اور جو ہے چاندی کے کنگن ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں میری خاطر تم نے جو پریشانیاں برداشت کی، میرے حکم پر عمل کرتے رہے، تو آج اس کے بدلے میں بیش بہا انعامات میں تمہیں دوں گا۔ تو دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے انعامات آخرت میں دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 23 سے 26 میں فرماتے ہیں کہ صبر کرو اور نماز کی تاکید کرتے رہو اور ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں گے۔ یعنی کہ جو کوئی صبر کرتا ہے اور نماز کا سہارا لیتا ہے، اللہ اس کو درجات بلند کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ مقام محمود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے مقام محمود جہاں صرف اللہ کے رسول جا سکتے ہیں، یہ اور کسی کا مقام نہیں۔ اس کے بعد 27 سے 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے آخرت میں سزا دیں گے۔ یقیناً یہ لوگ تو جلد حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، یہ ایک بہت بھاری دل کو پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے، دیکھیے دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت قیامت موت نظر نہیں آ رہی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، قیامت آخرت موت نظر نہیں آ رہی، تم دوڑ بھی نہیں رہے اس کے پیچھے، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ زندگی اور دنیا دونوں عارضی اور دھوکہ دینے والی، موت اور آخرت یقینی اور فانی اور ساتھ رہنے والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑوں کو مضبوط بنایا، اور جب ہم چاہیں اس کے بدلے اس جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ آپ دیکھیے ہم بار بار اپنی جوائنٹ کو ہلاتے ہیں، پاؤں کو ہلاتے ہیں، گرتے ہیں، لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ وہ ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا، اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے لیکن رہتا اندر ہی۔ اللہ نے کس قدر زبردست جوڑ بٹھائے، اگر جوڑ نہ بٹھاتے اللہ تعالیٰ تو ہم مضبوط نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جوڑ بھی بٹھا دیے اور میں نے تمہیں جو ہے وہ بہترین بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتے ہیں آیت نمبر 30-31 میں، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ میں اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں یہ ہو جائے، ایسا کریں گے، لیکن جب تک اللہ کی مہر نہیں لگتی تو معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات۔ مرسلات ارسال سے، ارسال بھیجنا، رسول رسالہ کوئی بھیجنا، کوئی چیز آگے بھیجنا۔ تو مرسلات کا کیا مطلب ہے؟ ہوائیں، لگاتار آنے والی ہوائیں۔ والمرسلاتی عرفا، لگاتار ہوائیں بھیجنے کی قسم، تیز چلنے والی طوفانی ہواؤں کی قسم، پھیلانے بادل کو پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ بے شک قیامت کا جو وعدہ ہے یقینی ہے۔ کتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں، ہواؤں کی، بادل کی، طوفان کی، سب کی قسمیں کھائی، اور آخر میں کیا کہہ دیا؟ انما توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ کیا ہے قیامت کا، تمہاری موت کا، وہ آئے گا، جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 سے 15 میں کہ قیامت کے کچھ حادثات ہوں گے، قیامت کے دن کچھ بڑی بڑی باتیں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے دروازے بن جائیں گے، زمین جو ہے ہموار کر دی جائے گی، یہ پہاڑ، درخت، سڑکیں، نہریں کچھ نہیں، پلین کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑا دیے جائیں گے۔ لیوم الفصل، کیوں؟ فیصلے کا دن آ گیا، سب کچھ ختم کر دو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا پتہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو تیاری نہیں کر کے آتے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہمیں جوڑنے کے لیے بڑے اہم نقطہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کی تو تیاری نہیں کر رہے، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم اس کی تیاری کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سے 19 میں کہ جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کا انجام یہ ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان میں کون کون ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور جتنی بھی قومیں آئیں، قوم نوح اور قوم فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، تمہیں بھی تو ہٹا سکتا ہوں۔
تمہیں بھی تو مٹا سکتا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 20 سے 24 میں فرماتے ہیں کہ ذرا سب کچھ چھوڑو, تم اپنی تخلیق پہ غور و فکر تو کرو. ہم نے بچے کے اعضا کا مناسب اندازہ لگایا, پھر کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے تمہیں کیسا خوبصورت بنایا. بچہ آتا ہے ہر چیز مکمل لے کر آتا ہے. کون بنا رہا ہے اس کو, کون سانسیں دے رہا ہے, کون کھانا دے رہا ہے اس کو, کس نے راستہ بنا دیا اس کا, کس نے ماں کے سینے میں اس کا کھانا رکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ چھوڑو, اپنے اندر تو غور کرو. آیت نمبر 25 سے 28 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب تم اپنے اندر غور نہیں کر رہے تو زمین میں ذرا غور و فکر کرو. زمین میں غور و فکر کیا, الم نجعل الارض کفاتا, کیا زمین کو ہم نے سمیٹنے والا نہیں بنایا. زمین میں کیا سمٹتا ہے, انسان سمٹتا ہے. دنیا سے جانے والے سمٹ نہیں جاتے, دنیا میں ہوتے ہیں ننناتے پھرتے, پھر ہم سمیٹ دیتے ہیں. جس مٹی سے آئے تھے ہم نے سمیٹ دیا تم کو, یہ لو کچھ کر کے دکھا سکتے ہو تم, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. زندے چل بھی رہے ہیں, دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اگر مردوں کو اللہ تعالیٰ قبروں میں تدفین کا حکم نہ دیتے تو ہر وقت ہر جگہ باہر ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی. پروٹوکول کے ساتھ تدفین کرو, غسل دو, بہترین لباس دو, عزت کے ساتھ لے کے جاؤ, سب پیچھے وہ آگے. کتنا پروٹوکول ہے, مرنے کے بعد بھی مومن کو اللہ نے دیا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین کو معمولی مت سمجھو, تمہیں اٹھایا بھی یہیں سے. قرآن میں آتا ہے نا ماں اور باپ کا کھانا اسی مٹی سے آتا ہے جبھی تم بنتے ہو, تو تمہیں اٹھایا بھی یہیں سے اور تمہیں یہیں سے لے کر بھی جائیں گے.